خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، پروگرام ناقابل یقین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پاسٹر شرجیل خان صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر صاحب، خداوند ہر روز ہمیں برکت دیتا ہے اور ہم نئے سے نئے طریقوں کو سیکھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم کلام مقدس کی اسٹڈی میں، اس کے مطالعہ میں بھی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ دنیا کی فکریں بھی بہت ہیں اور اس کی آزمائشیں بھی بہت ہیں۔ تو آج کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور وہ ہے خدا کو نہ ماننا یا ایتھیزم یا الحاد۔ تو آج ہمارا یہ سوال ہے کہ جو الحاد ہے وہ کتنی قسم کا ہے، کیونکہ ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ پرانا الحاد تھوڑا فرق ہے اور نیا الحاد فرق ہے۔ سب سے پہلے ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آج جو ہے وہ بالکل وہ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ والی بات کی ہے کہ آج معاشرے کو جن سب سے بڑے مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک یہ نیا الحاد ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے صرف کسی ایک ملک کی بات نہیں، بلکہ زیادہ تر 90 سے 99% ممالک کی بات کر رہا ہوں میں۔ 99% بالکل ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر کالجز اور یونیورسٹیز میں جو طلباء ہیں وہ نئے الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کو باقاعدہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جانتے ہوئے یا جانے یا انجانے دونوں کی صورتحال موجود ہے، تو جانے انجانے میں وہ نیو ایتھیزم میں، نئے الحاد میں کیا ہے، وہ شمولیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اب رہی بات آپ نے کہ الحاد کتنی اقسام کا ہے، تو یہ دو بنیادی اقسام کا ہے۔ ایک پرانا الحاد ہے، اولڈ ایتھیزم، اور دوسرا ہے نیو ایتھیزم، یعنی نیا الحاد۔ پرانے الحاد میں جو لوگ تھے وہ شدت پسند نہیں تھے۔ صحیح۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور اس کا دور جو رہا ہے وہ 7ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 4تھی صدی بعد از مسیح، یعنی کہ مسیح کی جو ہے وہ آسمان پر جانے کے بعد، یعنی تقریباً کہہ لیجئے کہ 1000 سال یا 1100-1200 سال کا عرصہ ہے جو پرانے ایتھیزم کو لے کر چلا ہے، جس کے اثرات 19ویں صدی تک رہے ہیں۔ اور 19ویں صدی کے بعد جو 20ویں صدی آئی ہے اس میں اس کو کافی دبایا گیا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کو دبانے کا جو سبب یہ تھا کہ علماء نے بے حد اس کے جو ہے وہ ردیت میں وہ جوابات دیے اور اس کو رد کیا اور دلائل سے رد کیا اور ثابت کیا کہ وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں اولڈ ایتھیزم میں، پرانے الحاد میں یہ خوبی تھی، یا اس کے جو ملحدین، جو لوگ جو اس کے تحریک کار تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ مذہب کو زیادہ پروموٹ نہ کیا جائے۔ مذہبی اصول جو ہمیں مختلف پابندیوں کا پابند بناتے ہیں، یعنی مختلف پابندیوں کا، وہ کہتے تھے کہ مختلف پابندیوں کا شکار جو کیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے۔ ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تو اس سے لوگوں کو وہ تحریک بہت زیادہ نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ وہ روڈوں پر آ کر بہت بڑے بڑے اجتماع نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے حلقہ احباب میں یہ بات چلاتے تھے، علماء بیٹھتے تھے تو ان میں بات چیت ہوتی تھی، یا ان کے شاگرد جب ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ان میں بات چیت ہوتی تھی، تو بات سے بات آگے بڑھتی تھی، یا سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھی، یا وہ کچھ کتابی صورت میں آ جاتی تھی، یا لکھ لیتے تھے وہ۔ تو اس طرح سے شدت پسندی سے آپ کی یہ مراد ہے کہ ان کے رویے میں یوں شدت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو زیادہ اپنے فیتھ کی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے یا وہ ضروری سمجھتے تھے، جیسے آج کل اس بات کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے۔ شدت ان کے رویوں میں نہیں تھی۔ جی بالکل صحیح۔ کیونکہ وہ اگر شدت پسندی خود اختیار کرتے تو اپنے ہی نظریات کی ردیت کا سبب بن جاتے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ ہر ایک چیز کو نرمی سے حل کیا جائے۔ ٹھیک۔ یہ ان کی بنیادی سوچ تھی کہ ہم کسی بھی معاملے کو، جیسے بعض مذاہب میں کسی چیز کو حل کرنے کے لیے کچھ شدت پسندانہ بھی طریقہ کار اختیار کیے گئے تھے یا کیے جاتے تھے، جی ہاں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہر معاملے کو نرمی سے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی عام جو ہے ماڈرن الفاظ میں، اگر یہ جدید الفاظ میں بات کی جائے تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے وہ لوگ تھے۔
تو میں نے جو خاص جو اصطلاح استعمال کی ہے شدت پسندی، اور آپ نے فوراً اس کو پک کیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ نئے الحاد کی بنیاد ہی شدت پسندی پر ہے۔ صحیح۔ اور اس کو نہ صرف جو ہے وہ جو ایتھیزم کے برخلاف لوگ جو علماء بات کرتے ہیں وہ لوگ مانتے ہیں، اور بلکہ نئے الحاد کے کئی خود ماننے والے بھی اس بات کی جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں کہ واقعی ہی یہ کیا ہے، تھوڑا شدت پسندانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اب اس میں جو میں نے پرانے لوگوں کی بات کی، اب اس میں بہت سے لوگ تھے، جس میں ارسطو بھی تھا، افلاطون بھی تھا، اور بھی کئی زینوفینس جیسے لوگ بھی تھے، بڑے بڑے علماء اس میں، یونانی فلاسفر جو تھے وہ موجود تھے، جنہوں نے یعنی ان کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ مذہبی عقائد کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ دوسرا وہ جو یعنی بادشاہوں کی چمچہ گری ایک طرح کا لفظ ہے جو ہے وہ عجیب سا ہے، لیکن استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ جو ہے اس کو زیادہ پروموٹ نہ کیا جائے، اس کو زیادہ پروان نہ چڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور نیپوٹزم یعنی کہ ایک دوسرے کے بس جو ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو موقع دینا، اقربا پروری جو ہوتی ہے اس کو جو ہے موقع نہ دیا جائے، تو یہ ان کا بنیادی مقصد تھا، کیونکہ انہوں نے شاید اپنے ماحول کے مطابق اس کو دیکھا تھا تو اسی کے مطابق وہ بات کرتے تھے۔ صحیح۔ تیسری چیز جو وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو آپ توہم پرستی کرتے ہیں، یعنی کچھ چیزوں کا وجود نہیں ہے تو آپ ان کو مانتے ہیں، تو وہ چھوڑا جائے، اس کو مذہب کا حصہ بنا کر لوگوں پر زبردستی قوانین لاگو نہ کیے جائیں۔ صحیح۔ تو وہ یہ مانتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ پرانا الحاد ہے۔ صحیح۔ اب جو نیا الحاد ہے یہ ایک عصری فکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہماری سوچنے کی حد تک جو بھی بات ہوتی ہے وہ سوچنے سے درست کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ ایک معاشرتی تحریک ہے، سماجی تحریک ہے، یہ ایک موومنٹ ہے، یہ کوئی نظریہ صرف نہیں ہے۔ نیا الحاد جو ہے یہ ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تحریک ہے، اور اس کا آغاز کب ہوا ہے؟ سن 2000 سے۔ جیسے ہی نیا ملینیم کہا گیا کہ شروع ہوا ہے، تو جس دن جس رات جو ہے وہ لوگ رات کو انتظار کر رہے تھے اور صبح سورج کے نکلنے کے منتظر تھے کہ جیسے ہی 1 جنوری کا سورج نکلے گا تو 2000 شروع ہو جائے گا، تو اس رات جو ہے وہ کیا ہے، بہت سے علماء نے بیٹھ کے تو اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، اور نئے الحاد کی بنیاد جو ہے وہ پروان چڑھائی گئی ہے اس دور میں، جس میں کچھ جو اہم شخصیات ہیں جو نئے الحاد کی ہیں، ان میں چند ایک نام ہیں، وہ ہے رچرڈ ڈاکنز ہے، سیم ہیرس ہے، اور کرسٹوفر ہچنز ہے جو وفات پا چکے ہیں، اور ایک آیان ہرسی علی ہیں۔ یہ چند جو ہیں وہ بڑے بڑے نام ہیں جو اس تحریک کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ درست۔ اب اس میں جو نوجوان طبقہ ہے، جوان طبقہ ہے، ان کو 15 سال کی عمر سے لے کر اس کو 40 سال سے پہلے تک ان لوگوں کو زیادہ شامل کیا جاتا ہے اس تحریک میں۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ سب سے پہلی بات وہ مذہب کو ہی آڑ بناتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پر اخلاقیات نہیں سکھا سکتا، اس سے ہمیں برابری کے حقوق نہیں مل سکتے، وہ یہ سکھاتے ہیں۔ یہ نیا الحاد ہے۔ اس کی وجہ سے جو بہت سے نوجوان ہیں یا جوان لوگ ہیں، وہ یعنی ان میں باغیانہ سوچ جو ہے وہ بڑوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نیا الحاد درست ہے، اس وجہ سے وہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی تحریروں میں اور ان کی تقریروں میں دونوں میں جوش اور ولولے کو اہمیت دی جاتی ہے، یعنی جذباتیت کو زیادہ پروان چڑھایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جذبات میں آ کے تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں یا ایسے بھی کسی بھی طرح کے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں تو ان میں املاک تک جلا دیتے ہیں، اور یہ سارا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جذبات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اس کو جذبات کی بنیاد ملتی ہے تو اس کی آگ کی جو ہے وہ دھونکنی ملتی ہے، تو پھر کیا ہے، یہ بہت تیزی سے آگ پھیلتی ہے آگ۔ تو نوجوانوں میں یہ تحریک جو ہے بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، تو عرصہ 24 سال سے یہ بہت تیزی سے آگے بڑھی ہے، اور اس نے یعنی یونیورسٹیز کو خصوصی طور پر اپنی لپیٹ میں بری طرح سے لیا ہوا ہے۔
بہت سے جو پروفیسر حضرات ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. سادہ زبان میں جیسے ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ اس لحاظ سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے خود ہی فکس کرنا ہے. اگر ہمارے ساتھ کچھ زیادتی ہے تو ہمارے اندر اگر ہمارے اندر ہمت ہے تو اس کو خود فکس کریں اور دوسروں کا انتظار نہ کریں یا قدرت کا یا کسی اور عوامل کا ویٹ نہ کریں. بالکل بالکل. کسی اتھارٹی یا اختیار کو ماننا ان کو پسند نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا پھر تیسری چیز یہ کرتے ہیں کہ سائنس اور عقلی جو نظریہ ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی لاجیکل ریزنز، عقلی دلائل جو ہوتے ہیں اس کو فروغ دیا جاتا ہے کہ ہر چیز کے ثبوت کے لیے جو عقلی دلائل ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. یہ بات بیان جو ہے وہ پرانے ایتھیزم سے یا پرانے الحاد سے ہی لی گئی ہے. صحیح. کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عقلی دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. فرض کیجئے کہ خدا ہے تو اس کے لیے بھی، اس کے موجودگی کے لیے بھی کوئی عقلی دلیل درکار ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ یہ معاملات، یہ ان کے بنیادی نظریات تھے. اور پھر اس کی جو چند خصوصیات ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، یا نیا الحاد جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے. اس کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ مذہب پر تنقید کرے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے مذہب پر تنقید لازمی کرنی، اور انہوں نے یہ کہنا ہے نئے ملحدین نے کہ مذہب نقصان دہ ہے. یہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ موٹیو ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے سب کو کہ مذہب نقصان دہ، کسی بھی قسم کا مذہب ہو وہ غیر معقول ہے. صحیح. اس میں عقل شامل نہیں ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کو رد کر رہے ہیں. درست. ایمان کی ردیت پر بات کی جاتی ہے اور یہ عقل سے مطابقت نہیں رکھتا مذہب. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں. یہ ان کی پہلی خصوصیت ہے. صحیح. اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے، یا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سائنس اور وجہ، یعنی سائنس اور اس کی ریزنز، ان پر بات کی جاتی ہے. یعنی کاز پہ بات کی جاتی ہے. کاز اور ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ سائنسی تحقیقات ہر معاملے کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہر معاملے کو پھر تنقیدی نظر سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے. تو تب کیا ہے، جو بھی رزلٹ آئے تو اس کے مطابق بات کو ماننا چاہیے. ٹھیک. اس سے ہٹ کے کچھ بھی بات ہو تو اس کو ماننے سے انکار کر دیں. اچھا. اور ثبوت ہونے چاہیے ہمارے پاس کسی بھی بات کو ماننے کے لیے. عقلی دلائل کے ساتھ ہمارے پاس ثبوت ہونے چاہیے. پھر تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سیکولرزم اور یعنی عالمگیر انسانیت کی، ہیومنزم کی بات کرتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور تمام انسانوں کو برابری کا حق حاصل ہے. تمام انسانوں کو برابر حقوق جو ہے وہ ہونے چاہیے. بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ انسانی بھلائی اور ہمدردی جو کی جائے اس کے لیے کچھ خاص لوگ جو ہیں وہ ان کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ یہ سارا کام سر انجام دیں. تو مطلب ایک خاص طبقہ جو ہے وہ دوسروں سے پھر بھی جو ہے وہ سپیریئر تو ہو گیا. جی ہاں. جو بنیادی طور پہ یہ کام کرے گا، جو یہ اصول وضع کرے گا کہ بھلائی کس طرح سے ہونی چاہیے. تو اس طرح سے یہ ان کی خصوصیت ہے. پھر ہم ان کے بارے میں مزید بات بھی کرتے ہیں. پھر چوتھی چیز جو ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ عوامی مشغولیت کو، عوامی مشغلہ جات کو جو ہے وہ یہ مد نظر رکھا جائے کہ انسان یا عوام کی جو بھی سوچ ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو مذہبی اثر و رسوخ سے چیلنج جو ہے وہ نہ ہو. صحیح. یعنی وہ تو مذہب کو چیلنج کر سکتے ہیں لیکن مذہب انہیں چیلنج نہیں کر سکتا. مذہب کا دائرہ اختیار صرف عبادت گاہ تک ہو اور وہ انسانوں پر لاگو نہ ہو. صحیح. مطلب اس میں انسان اپنی مرضی سے یعنی فرض کیجئے کہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کرے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ کوئی دعا کرنا چاہ رہا ہے تو کرے، نہیں مانگنا چاہ رہا تو نہ مانگے. ٹھیک ہے. نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے. یہ ہے نیا الحاد. صحیح. ٹھیک ہے. اور عالمی نظریے کو یونیورسلزم جسے کہا جاتا ہے، یعنی سب برابر ہیں اور سب جو ہے وہ ایک ہی جیسی سوچ رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں. اور پھر اس میں پانچویں جو ان کی خوبی ہے وہ ہے مذہبی ہم آہنگی. ٹھیک ہے. یعنی تمام جو مذاہب ہیں وہ ایک ہی پیج پر کیا ہیں، اکٹھے ہو جائیں.
اور یہ تو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے، مذہبی ہم آہنگی. ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے وہ بے تحاشا پیسہ اس پر خرچ کیا جاتا ہے. آپ جانتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ بہت آسانی سے مذہبی جو یعنی ہم آہنگی ہے اس کا تو جو ہے وہ چرچا گلی گلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو انٹرنیشنل لیول سے لے کر یعنی جو ہے ڈومیسٹک لیول تک اس کا کام ہو رہا ہے. اور یہ اصل میں نئے الحاد کی بنیادی وجہ ہے، یہ اس کا پرپز ہے، یہ اس کی فاؤنڈیشن میں سے ایک چیز ہے. یہ عقائد ہیں، میں ان کو عقائد کہتا ہوں نئے الحاد کے، تو ان پر یہ کام کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ سے جو تنازعات آتے ہیں دنیا میں یا جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہیں. مختلف مذاہب کے ساتھ ان کے تنازع ہوں گے، مختلف لیول پر ہوں گے، مختلف درجات ہوں گے اس تنازع کے. ٹھیک ہے، کہیں کم شدت ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں بہت زیادہ شدت ہے. ٹھیک ہے، اور کہیں کیا ہے جو ہے وہ تباہ کاری کی حد تک شدت آ جاتی. یہ تنازعات اس کی وجہ سے بھی پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. پھر دوسری چیز جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہے بحث برائے بحث پیدا ہو رہی ہے، اور یہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ایکسٹرا ڈیبیٹنگ، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنا، بحث کرنے کے جو ہے وہ بات ہے. ٹھیک ہے، مناظرے کی بات نہیں ہے، یہ بحث ہے. ٹھیک ہے، یہ حد سے زیادہ جو ہے وہ اوور ریئیکٹ کر کے بحث کرنا اور بدتمیزی کی حد تک بحث. جیسے میں نے پہلے کہا، جو پرانے الحاد میں شدت پسندی نہیں تھی وہ نئے الحاد میں بے تحاشا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ سارے جو ہے بحث برائے بحث ہوتی ہے، پھر بحث برائے تنقید ہوتی ہے، اور نئے الحاد نے یہی پروان چڑھایا ہے. صحیح. کہ ہم نے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بحث برائے تنقید کو جنم ملتا ہے. اور پھر جو حد سے زیادہ جو یعنی ناقدین ہے یہ مذہب کے، مذہب پر بے تحاشا تنقید ہے اور جارحانہ حد تک تنقید پائی جاتی. آپ ان ملحدین سے، جو نئے ملحدین ہیں، ان سے بات کریں مذہب کی بنیاد پر تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جارحانہ انداز اختیار کرنا شروع ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، غسیلا پن ہے، غسیل ہو جائیں گے. یعنی کون سی چیز آپ کو اگنائٹ کر رہی ہے. پرانے جو بم ہوتے تھے ان میں جو ہے وہ ایک دھاگا لگا ہوا ہوتا تھا یا چھوٹی سی رسی ہوتی تھی جس کو آگ سلگائی جاتی تھی تو وہ سلگتا ہوا جاتا تھا پھر بم کے اندر، تو پھر بم بلاسٹ ہوتا تھا. درست. تو یہ سیم سچویشن میں اس کی جو ہے وہ اس کو ایگزامپلیفائی اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ نئے ملحدین ایسے ہی بم کی مانند ہیں جن سے بات کی جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے چنگاری دے دی ہے دھاگے کو. صحیح. کسی بھی وقت وہ بلاسٹ ہوگا. تو یہ چیز اس سے بے تحاشا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان جو ذہین لوگ ہیں، اور ہر شخص ذہین ہے، میں کسی بھی شخص کو کمتر نہیں مانتا. درست. ہر شخص کو خدا تعالیٰ نے الگ سے ذہانت دی ہے، الگ شعبے میں دی ہے، الگ طریقہ کار سے دی ہے. جو میرے پاس سوچ ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کی ذہانت کو مثبت انداز میں معاشرے کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہ کیا جائے. بالکل ایسے. لیکن یہاں پر جیسے ہی جارحانہ انداز اختیار کیا جائے گا تو یہ ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں دب جائیں گی. تو پورے نئے الحاد کے ماننے والے، ان کے سب جو ہے وہ پیروکار، ان کے پاس جو ہے جارحانہ انداز جو ہے سب سے پہلے موجود ہے. تو مطلب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی تخلیقی صلاحیتیں دب رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ عدم برداشت کا مظاہرہ بہت زیادہ ہے. یہ وہی بات آ گئی جو ہم پہلے کر رہے تھے. جی. تو یہ اس کے اثرات ہیں نئے الحاد کے. صحیح. اچھا، ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ تنقیدی سوچ اور فکری ایمانداری ہونی چاہیے. یعنی آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں اس میں ایمانداری برتی جائے. مطلب یعنی رویے کا تو پھر آپ نے کام تمام کر دیا. صحیح. آگے وہ رویے میں کیسے ظاہر ہوگی؟ ٹھیک. تو جب رویے میں نہیں ہے ایمانداری، دیانتداری نہیں ہے، تو آپ معاشرے کی بھلائی کیسے کریں گے؟ آپ عوام کی بھلائی کی طرف کیسے جائیں گے؟ یعنی یہ سب چیزیں معاشرے کو فروغ دینے کا جو ہے وہ طریقہ کار کہاں سے بیان کر رہی ہیں؟ یعنی کیسا معاشرہ آپ جو ہے وہ جنم دیں گے؟ آپ کی جو نئے الحاد کی بنیاد پر قائم معاشرہ ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا؟
کون سی سوچ سے وہ پروان چڑھے گا؟ اس کے پاس بنیاد کیا ہے اخلاقیات کی؟ بھلائی کا معیار کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہوگا؟ حتمی سچائی اس کے پاس کیا ہے؟ یعنی فائنل ٹروتھ اس کے پاس کیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے اخلاقیات یا اخلاق و اقدار کو جو ہے وہ آگے منتقل، نئی نسل میں منتقل کرے گا۔ درست۔ تو یہ ساری چیزیں نئے الحاد سے جنم لے رہی ہیں۔ پرانے الحاد میں یہ چیزیں اتنی زیادہ شدت پسندی اور اس طرح سے موجود نہیں تھی۔ ان کا یہ تھا کہ ہر کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ جو بھی علماء تھے اس دور کے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہر کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، جیسا ہے وہ اس کو ویسا ہی رہنے دیا جائے، اس کو ویسا ہی قبول کیا جائے۔ یعنی کسی بھی حد تک یہ چل جاتا ہے، جو جیسا سوچ رہا ہے۔ اب کوئی یہ بات سوچ رہا ہے کہ جی پہاڑوں کے اوپر سے دریا کیوں نہیں بہتے، دریا ہمیشہ نیچے کی طرف کیوں بہتے ہیں، دریا الٹی طرف کو کیوں نہیں چلتے، تو بھائی اس کی سوچ ہے، چلنے دیں، اس کو سوچنے دیجیے۔ ان کا یہ ماننا تھا، یہ مثال ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو نیا الحاد ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دریا کو الٹی طرف کو بہا کے دکھائیں گے، صحیح، ہم ندی کو جو ہے وہ رخ الٹا کر کے دکھائیں گے، صحیح، اور زبردستی کریں گے۔ تو جب اس طرح سے کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آتے ہیں اور آبادیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ صحیح، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ درست۔ نئی نسل اس طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گہری کھائی ہے جس میں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا اگر اس کو روکا نہ گیا تو، اگر اس کے سامنے بند نہ لگایا گیا تو یہ پھر روکنا اور اس کو کسی بھی طرح سے سنبھالنا ممکن نہیں رہے گا۔ صحیح۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے سب کچھ بتاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ درست۔ تو اگر ہم اس کو نہیں دیکھتے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے دنیا کو جہنم میں جانے دیا، قصوروار ہم ٹھہریں گے، ان کا خون ہماری گردن پر ہو سکتا ہے۔ انتہائی جو ہے وہ خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ سیلاب آ رہا ہے اور میں جو ہے وہ اس کے بارے میں کسی کو بتا نہیں رہا، خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی وبا آ رہی ہے اور میں لوگوں کو بتا نہیں رہا، مجھے پتہ بھی ہے اور میں بتا نہیں رہا۔ تو ہمیں وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ جب جو ہے وہ کوڑی تھے 4، تو انہوں نے آ کے علیشا نبی کے زمانے میں آ کے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ فوج جنہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا وہ کیا ہے، وہ اپنے خیمے اور اپنے سارے مال و متاع کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو وہاں پر وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خوشخبری ہم پہلے جا کر اپنے ملک کے لوگوں کو کیوں نہ بتائیں؟ اگر نہ بتائیں تو ہم قصوروار ٹھہریں گے، ہم مجرم ٹھہریں گے۔ تو یہی صورتحال ابھی بھی ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس طرح کے نظریات لوگوں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کا یقین کریں، اور بہت سارے نوجوان اس طرح کی ایکسرسائزز میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر جو ہمارے عام طور پر جو ایک اچھا بہت جو عالمگیر مذہب ہے اس سے ریلیٹڈ لوگ بھی بعض اوقات اس طرح سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ یقین کرتے ہیں آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجئے، آپ جو کچھ یقین کریں گے آپ بڑی بڑی چیزیں کریں گے۔ تو یہ خاص سٹیٹمنٹ مسیحی لوگوں کے لیے ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کریں گے سوچیں گے وہ ہو جائے گا، مگر وہ یسوع مسیح کو استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ عقلی دلائل کو دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچیں گے تو سب نیگیٹیوٹی دور ہو جائے گی، یہ کریں گے تو آپ امیر ہو جائیں گے، اس طرح سوچیں گے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کیا یہ باوجود اس کے کہ ہمارا تعلق کسی مذہب سے ہے، باوجود اس کے کیا ہمیں الحاد کی نئے الحاد کی طرف نہیں لے کے جا رہا؟ بالکل سسٹر، جیسے آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں تو آپ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نئے الحاد کے بارے میں، تو اس سے یہ باتیں کافی کلیئر اور واضح ہو رہی ہیں۔ تو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ جب یہ موٹیویشن اس طرح کی دینا شروع کریں گے، یعنی اس طرح سے لوگوں کو یعنی قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی سوچ آپ کے لیے اچھائی پیدا کرے گی، تو بنیاد اس میں سے کہاں سے لی گئی ہے؟ وہ ہے امثال کی کتاب 23ویں باب کی 7ویں آیت کہ جو کچھ تو سوچتا ہے، ٹھیک ہے، ویسا ہی تیرے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جو ہے وہ کتاب مقدس میں سے یہ آیت ہے۔ بالکل۔ تو اب یہ خاص چیز ہے اس شخص کے لیے جو وہ جیسا سوچتا ہے، لیکن یہ اس کے ایمان سے تعلق تھا،
درست یہ حضرت سلیمان نے ایمان سے متعلق بات کی تھی درست کہ جیسا تو ایمان رکھتا ہے ویسا ہی تیرے لیے ہوگا. تو اب یہ لوگ اس کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے ایگزیکٹلی کسی بھی طرح سے اس کو تروڑ مروڑ کر اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے یا اپنی گیدرنگ زیادہ بڑھانے کے لیے وہ کسی بھی طرح سے اس کو موٹیویشن میں استعمال کرتے ہیں. تو اس سے یقیناً جو ہے مذہبی الحاد پیدا ہو سکتا ہے. یعنی نیا الحاد جو ہے وہ ایک نئی صورت اختیار کر سکتا ہے کہ مذہبوں میں یعنی مذاہب کے اندر وہ گھس کر اس میں ایک جو ہے وہ ایک نیا طبقہ پیدا کر دے گا درست جسے مذہبی الحاد یا مذہبی ملحدین بننا شروع ہو جائیں گے، جس سے لوگ جو ہیں یعنی اب آپ جو بات کر رہی ہیں یہ کافی لمبا اور وسیع ٹاپک ہے جو آپ نے بالکل جو ہے وہ اس کو شروع کیا، اور بہت اچھا ہے کہ اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ اس سے لوگ کیا کریں گے کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جب دوسرے کے لیے ہو رہا ہے، وہ اتنا بڑا اسپیکر ہے تو اس کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے، وہ جب بتا رہا ہے تو پھر یقیناً مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. درست اور خاص طور پہ جب جو ہے وہ یہ آپ نے بات کی کہ اتنے چمچ نمک پھینکے سنک کے اندر اتنے دن تو اس سے جو ہے وہ آپ کو معاشی فائدہ ہوگا، تو یہ تو بہت جو ہے وہ بالکل طریقہ کار بہت عام کیا جا رہا ہے اس چیز سے، اور ہر کوئی معاشی فائدہ چاہتا ہے آج. تو اس کے لیے اس کو جو ہے وہ کیونکہ مسائل کا شکار ہے وہ، تو اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپنانے کی کوشش کرے گا، اور اپنے مذہب سے وہ ہٹ بھی سکتا ہے، درست اپنے ایمان سے ہٹ سکتا ہے، اپنے عقائد سے ہٹ سکتا ہے، اور اس کی مخالفت میں کھڑا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اسے نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ جو پھیلانے والے ہیں اس طرح کی باتیں وہ یعنی پراسپیرٹی پریچرز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خوشحالی کے جو ہے مبلغین ہیں، یا خوشحالی پھیلانے والے جو ہیں وہ کیا کہہ لیجئے کہ یہ مبشرین ہیں. ان کا کام اسی طرح سے ہے، اور یہی جو ہے وہ زیادہ تر نئے الحاد کو جنم دینے والے لوگ ہیں. اور اسی طرح کے یہ جو رچرڈ ڈاکنز اور جو ہے وہ اس طرح کے نام میں نے پہلے بتائے ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح کے موٹیویشنل سپیکرز ہی تھے، اور یہ اس طرح سے یہ لوگوں کو اب موٹیویٹ کرتے رہیں. اور ایک خاص جو ہے وہ چیز میں یہ بھی بتا دوں، اور ہم مزید بھی جیسے آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تو ہم اس پر مزید جب آپ آئندہ پروگرام کریں تو پھر ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ہمارے پاس آج وقت کی کمی کے باعث ہم آج اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلا پروگرام ہم یہیں سے شروع کریں گے. ضرور. بہت شکریہ. ویورز، وقت کی کمی کے باعث ہم اس ٹاپک کو یہیں پر چھوڑتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں ہم اسی بات کو، اسی گفتگو کو آگے شروع کریں گے. اب تک خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے ناقابل یقین.